ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تمام جانے والے حاجی کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اللہ کے گھر کو جانے کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑا ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ، عبادت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی، وہ عارضی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، سب سے پہلا جو گھر بنا وہ کعبہ ہے، وہ قبلہ ہے ہمارا، جہاں ہم تمام اب جانے والے ہیں، آپ جو بھی احباب جانے والے ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت پیدا کرنے کا مقصد، اور فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلا گھر دنیا میں جو بنا وہ کعبہ ہے۔ یعنی کعبے کو بنا کر یہ بتلا دیا گیا کہ تمہیں بھیجنے کا مقصد ہے عبادت، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ رکھا کہ آپ دیکھیں جانے والے اور جتنے بھی ان کے رشتہ دار و احباب آئے ہیں، وہ بھی ان کی محبت میں، یہ کعبے کی محبت میں، اللہ کے گھر کے دیدار کی محبت میں آئے ہیں۔ سب کے آنے کو اللہ قبول فرمائے، سب کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بار بار بلائے، اس لیے کہ ای سعادت بزور بازو نیس تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان پیسے کے بل بوتے پر اللہ کے گھر کو نہیں جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دیتا ہے، جتنی توفیق دیتا ہے اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی بلاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس، اس لیے کہ ایمان والے کے نزدیک امریکہ، جرمن، جاپان کی کوئی اہمیت اتنی نہیں ہے، سب سے زیادہ ہماری اہمیت کعبے کی ہے، کہ جس آپ دیکھیں جانے والے اس کا خود تصور کر سکتے ہیں۔ زندگی بھر ہم جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ رخ میرے کعبے شریف کے، وہاں پر ہم جا رہے ہیں، کہ جس کا ہم 4500 5000 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود بھی کہ ہم جس کی طرف تھوکنا گوارا نہیں کرتے، جس کی طرف پیر کرنا گوارا نہیں کرتے، اور جس کی طرف ہم استنجے میں بھی بیٹھتے ہیں تو اس کی طرف نہ قبلہ رخ ہوتے ہیں نہ پیٹھ کرتے ہیں۔ اتنا ادب و احترام ہم دیکھیں کہ 5000 کلومیٹر دور سے کر رہے ہیں، تو جانے والے حاجی احباب وہاں پر جا رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ جائیں گے، اللہ کی خوب عبادت کریں گے، اللہ کا اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ اور بلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ دیکھیں کہ میں اپنے گھر کو کسے بلاتا ہوں؟ جس سے میری زیادہ دوستی ہوتی ہے، جو میرے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس سے میں اپنے گھر بلاتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے گھر بلاتا ہے۔ کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کے لیے بلاتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ جب حج کر کے یا عمرہ کر کے آتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے، رجع کیوم ولدتہ، آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی چھوٹے بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج و عمرہ کر کے آنے کے بعد بھی اس کے جسم پر، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، پاک صاف گناہوں سے ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے اپنے کتاب کے اندر، کہ جس طرح واشنگ مشین کے اندر کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں تو جس طرح سے کپڑا گول گول گھومتا ہے تو کپڑا پاک ہوتا ہے، کپڑا صاف ہوتا ہے، اس سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب کعبے کو جاتا ہے اور وہاں پر گول جاتا ہے، طواف کرتا ہے، اس کے گناہوں بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں، گناہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اور عمرے کا طریقہ وقت نہیں ہے، حضرت آپ کے ساتھ رہیں گے، تفصیلی طریقہ آپ کے سامنے بتلائیں گے، تو وہاں پر جائیں، خوب سے زیادہ طواف کریں، زیادہ، اس لیے کہ نمازیں تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں،
فرض نمازیں، اس کے علاوہ نوافل جو ہیں روزانہ کی، اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ طواف کریں، جتنا اللہ نے طاقت دی ہے اتنا عمرہ کریں، وہاں پر رہتے ہوئے ادب و احترام کریں۔ آپ دیکھیں کہ اور مدینے میں جائے تو وہاں پر کہ کوئی اس لیے کہ سفر ہے کمی پیشی ہو سکتی ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ 100%، اس لیے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، انسان ہونے کے ناطے کمی پیشی ضرور ہو 100% کے حضرت ساتھ میں ہیں، بھرپور آپ کی پوری امداد کریں گے، آپ کے سہولیت کا خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ سفر ایسا ہے، اس سفر کی راحت بھی راحت ہے، اس سفر کی تکلیف بھی، اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ جائیں گے وہاں کا ادب و احترام کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا تو آپ کے پہلے عمرے کے قبول ہونے کی علامت ہے، تو اس کا پورا ادب و احترام کریں، اس کا پورا لحاظ کریں کہ اور اللہ کے نبی کے روزے کے پاس جائیں تو مدینے کے اندر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، اس لیے کہ مدینہ وہ پاکیزہ شہر ہے کہ لوگ ترس جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، کہ وہ مقدس شہر ہے کہ وہاں کی مٹی بھی خاک شفا ہے، مٹی، وہاں کی دوسروں چیزوں کے بارے میں کیا فضائل بیان کیا جائے۔ تو بہرحال بڑی مقدس چیز ہے، بڑی مقدس چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی، اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں کعبے کی محبت ہی میں آئے ہیں، سب کے آنے کو اللہ قبول فرمائے، سب کو اللہ تبارک و تعالی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کی سعادتوں سے اللہ مالا مال فرمائے، اور ان کے ہونے والے اس ٹور کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی اللہ تبارک و تعالی ترقیات سے نوازے۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، دعا ہو انشاءاللہ۔ لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم خطاؤں کو معاف فرما، مولا کریم لغزشوں کو معاف فرما، ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس دھرتی پر اے اللہ ہمارے سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے، اے اللہ آپ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ یہاں پر اے اللہ آپ کے گھر کو آنے کے لیے اے اللہ یہاں پر اے اللہ نکل رہے ہیں، سفر کو آسان فرما، سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ یہ قدم اے اللہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اے اللہ آپ نے بلایا ہم آ رہے ہیں، اے اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، ہم کتنے بڑے گنہگاروں کو آپ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہم آپ کے پاک دربار میں آئیں، اے اللہ وہاں پر ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اے اللہ کتنی مقدس جگہ ہے، اے اللہ کتنی مقدس جگہ ہے، اے اللہ اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سفر میں ایک دوسروں کا خیال کرتے ہوئے جانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سفر میں اے اللہ کوئی دشواری ہو تو اے اللہ شکوے گلے کیے بغیر اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی، اے اللہ اس پر صبر کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر جانے سے لے کر اے اللہ دوبارہ لوٹنے تک اے اللہ ہر اے اللہ قدم قدم پر ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کی تائید فرما۔ اے اللہ وہاں پر جا کر اے اللہ ملک کے لیے امن و امان کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر بار کے اللہ جو بھی جا رہے ہیں اے اللہ ان کے پیچھے گھر بار کی، ان کے کاروبار کی، ہر چیز کے اللہ حفاظت عطا فرما، ان کے بچوں کی حفاظت عطا فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ مدینے میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ روزے پر اے اللہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم زمزم کو خوب پینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صفا مروہ کی سعی میں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ وہاں پر پہنچ کر کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہونے سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ پوری صحت کے ساتھ اے اللہ ارکان پورا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسروں کا خیال کرتے ہوئے جانے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں اس سفر میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، اے اللہ پھر بچھڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ ملے یا نہ ملے، اے اللہ اس سفر کو اے اللہ یادگار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیکار وقت میں اے اللہ وقت کو بیکار گزارنے سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تلاوت اے اللہ عمروں میں اے اللہ مقدس مقامات میں جانے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گناہ ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ آرزویں تمنائیں رکھتے ہیں اے اللہ سب کی آرزوں تمناؤں کو پورا فرما، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اے اللہ حج مقبول عطا فرما۔
اے اللہ حج مبرور عطا فرما، اے اللہ ان کے اس ٹور کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے اللہ مالا مال فرما۔ اے اللہ خاص طور پر وہاں پر پہنچ کر اے اللہ فلسطینیوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فلسطینیوں کے لیے دعا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے اے اللہ ظالموں کے تسلط سے اللہ حفاظت عطا فرما، اے اللہ یہاں پر آنے کو، جڑنے کو، جمع ہونے کو، اے اللہ کہنے سننے کو، اے اللہ سب چیزوں کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔